السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو کون نہیں جانتا ہے۔ ہندوستان میں اسلام کی آبیاری اور چہار جانب اسلام کی بہاریں حضرت غریم رواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کاوشوں کا ہی نتیجہ ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی کہ ماں کی جانب سے بھی سید ہیں، اپنے باپ کی جانب سے بھی سید ہیں۔ آپ کے مراتب کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ لیکن آپ کے اندر ایک صفت تھی، عفو و درگزر، معاف کر دینا، لوگوں پر شفقت کرنا، مہربانی کرنا۔ آپ نجیب الطرفین تھے، خاندانی طور سے آپ کے اندر یہ صفت منتقل ہوئی تھی کہ آپ اپنے دشمنوں کو، آپ اپنے مجرموں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ ذکر ہے، آپ کو میں سناتا ہوں، غور سے سنیے گا، بڑا مزہ آئے گا اور بڑا سبق بھی ملے گا آپ کو۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت غریم نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اجمیر شریف تشریف لے جا رہے تھے تو اس درمیان آپ نے دہلی میں قیام فرمایا۔ دہلی میں قیام پذیری کے دوران ایک کافر تھا، ایک بے ایمان شخص تھا، اس نے آپ کو مارنے کی ناپاک کوشش کی، یہ ارادہ پالا اور اسی ارادے سے آپ کے پاس وہ آیا۔ آپ نے اپنے کشف کے ذریعے یہ معلوم کر لیا کہ یہ شخص کس نیت سے، کس ارادے سے اور کس عزم سے میرے پاس آیا ہے۔ جب وہ شخص آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے بہت ہی پیار کے ساتھ، نہایت ہی شفقت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا کر کے اس سے بولا کہ بیٹا، تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ اپنا کام کر گزرو۔ وہ شخص سنتے ہی حیرت میں آ گیا، استعجاب میں مبتلا ہو گیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ آخر میری نیت کا ان کو کیسے خبر ہو گئی۔ حضرت غریم نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہی ان سے کہا کہ تم جس نیت کے ساتھ آئے ہو وہ اپنا کام کر کے چلے جاؤ، تو وہ شخص نہایت ہی حیرت زدہ ہو گیا۔ اور یہ بات قابل غور ہے کہ آپ کو جب معلوم چل گیا کہ وہ شخص قتل کرنے کی نیت سے آ رہا ہے، تکلیف دینے کی نیت سے آ رہا ہے، جان لینے کی نیت سے آ رہا ہے، لیکن اس جانکاری کے باوجود آپ نے اس کے ساتھ جو شفقتانہ رویہ رکھا، جو مہربانی والا معاملہ رکھا، اس سے وہ شخص اتنا متاثر ہوا کہ قدموں میں گر کر کے معافی مانگنے لگا، اور معافی مانگنے کے بعد وہ اپنے کفر سے توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا واقعہ ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم اپنے اطراف میں رہنے والے لوگوں کے اوپر شفقت کرے، مہربانی کرے، کیا پتہ کہ ہماری شفقت سے متاثر ہو کر کے کوئی کافر مسلمان ہو جائے، کوئی گناہگار شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر کے وہ نیکی کے راستے پر آ جائے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ تعلیمات خواجہ غریم نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکات عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔